بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ کیا علم غیب خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب خدا کی عطا سے مانا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب حدیثوں سے بھی ثابت ہے؟ کیا اکابرین امت اور ائمہ اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت مانا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ حوالے میں اصل کتاب کا عکس یعنی اسکرین شاٹ پیش کیا جائے گا تاکہ حوالے پر کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ علم غیب کسے کہتے ہیں۔ علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہ معلوم کر سکیں۔ امام رازی علیہ الرحمہ کا یہ قول ان کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن پاک میں بہت سی آیتیں ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ معنی یہ ہے کہ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب عطائی کا بالکل صاف بیان موجود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت بہت سی حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے میرے لیے زمین کو سمیٹ کر مثل ہتھیلی کے دکھا دیا، پس میں نے مشرق و مغرب کے دونوں کناروں تک ساری روئے زمین کو دیکھ لیا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، ترجمہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں پر سے دنیا کے حجابات یعنی پردے اٹھا دیے، پس میں دنیا کو اور دنیا میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا مثل اپنی اس ہتھیلی کے۔ بے شمار حدیثیں ہیں جن میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں کی خبر دی ہے۔ حدیثوں میں نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ سارے روئے زمین کو حضور نے ملاحظہ فرمایا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوتا رہے گا حضور اسے دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ اکابرین امت اور ائمہ اسلام جن کے فہم و دیانت پر سارے عالم نے اعتماد کیا ہے اور جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطالب و معانی کو ہم سے بہتر سمجھا ہے، کیا ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت مانا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں امام غزالی سے نقل کیا ہے کہ نبی کو چند ایسی خصوصیتیں بخشی جاتی ہیں جن کے ذریعہ وہ غیر نبی سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ان اوصاف میں کوئی ان کا شریک نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک خصوصیت نبی کی یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایک ایسا وصف دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ وہ علم غیب میں ہونے والی باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ ابری شریف کے مصنف اپنی کتاب میں اپنے شیخ عارف باللہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ارواح کائنات میں سب سے قوی اور لطیف روح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور کی روح پر عالم کی کوئی چیز مخفی یعنی پوشیدہ نہیں ہے۔ عرش و فرش، بلندی و پستی، دنیا و آخرت، دوزخ و جنت، سب کچھ پیش نظر ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں حضور ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور ظاہر ہے جو چیز جس کے لیے بنائی جاتی ہے وہ اس سے مخفی یعنی چھپا کر نہیں رکھی جاتی ہے۔ اور علم تفسیر کے معتمد امام حضرت شیخ احمد ساوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں مسئلہ علم غیب میں ارشاد فرمایا، علم غیب رسول کا وہ عقیدہ جس پر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے
یہ ہے کہ دنیا سے حضور اس حال میں تشریف لے گئے کہ خدا نے انہیں دنیا و آخرت کے جملہ غیوب سے باخبر کر دیا تھا۔ حضور ان ساری چیزوں کو یقین کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، البتہ مصلحت ربانی نے ان میں سے بعض چیزوں کو مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ علم غیب کی تائید میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ پاک سے لے کر سور پھونکنے تک دنیا میں جو کچھ ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کر دیے گئے۔ از اول تا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے سارے حالات و واقعات کو جانتے ہیں، اور اپنے بعض صحابہ کو بھی ان میں سے کچھ چیزوں کی اطلاع دی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اپنا یہ عقیدہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے گناہوں کو پہچانتے ہیں، اور تم سب کے ایمان کے درجوں کو جانتے ہیں، اور تمہارے اچھے برے کاموں سے واقف ہیں۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اپنی مکتوبات میں علم غیب کے مسئلے پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص علم غیب پر اپنے محبوب رسولوں کو مطلع فرماتا ہے۔ علم غیب کے ثبوت میں امت کے اکابرین کی عبارتیں پیش کی گئی، جن سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ سارے اکابرین اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے عقیدے پر متفق ہیں۔ جن آیتوں، حدیثوں یا فقہائے کرام کی عبارتوں میں سرکار کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، وہاں علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے، یعنی جو خدا کی عطا کے بغیر خود بخود حاصل ہے اس کا انکار کیا گیا ہے۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر قرآن حکیم کی متعدد آیتیں اور چند مستند اور صحیح حدیثوں سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے رسول محترم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ خود سرکار نے بھی قولاً اور عملاً اس امر کا اظہار فرمایا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اور انہیں احوال گزشتہ اور آئندہ کی خبر رہتی ہے۔ اپنی واضح شہادتوں کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار چمکتے ہوئے سورج کا انکار ہے۔ زیادہ جانکاری کے لیے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اس کا مطالعہ فرمائیں، اور صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی کتاب الکلمۃ العلیٰ لإعلاء علم المصطفیٰ اس کا مطالعہ بھی مفید ہوگا، اور رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی کتاب علم غیب اس کا مطالعہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔